يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. کہ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ کوئی اچنبھی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلی آنکھوں دکھاؤ۔ چنانچہ ان کے سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا۔ پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، اور منافقین بھی دراصل اپنی نسل در نسل قبیلے کے لحاظ سے وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، یہودی تھے۔ اب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، آپ کے رسالت کے دلائل واضح دیکھ کر مسلمان ہو گیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی وجہ سے اور سارے علاقے پر جو آپ کو ایک برتری اور تسلط حاصل تھا، اس سے ڈرتے ہوئے زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے، اندر سے ان کے اندر کفر بھرا ہوا تھا۔ یہ منافق کہلاتے تھے، جن کا پیچھے ذکر آیا ہے۔ تیسرے قوم وہ تھی کہ جو کھلم کھلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی تھی، بحثیں کرتی تھی، اور انہی کا ذکر اب ان آیات میں کیا گیا ہے، جس میں یہ بات مذکور ہے کہ انہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے، قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے، جب تک کہ آپ ہمارے سامنے آسمان سے ایک کتاب اترتی ہوئی ہم نہ دیکھ لیں۔ یعنی صرف اتنا کافی نہیں ہے
کہ آپ کے اوپر وحی کے ذریعے قرآن نازل ہو جائے، ایک لکھی ہوئی کتاب ہو، آسمان سے اترتی ہوئی ہمیں نظر آئے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہ مطالبہ محض ایک ہٹ درمی کا مطالبہ تھا۔ اگر غور کرتے جس تورات پر یہ ایمان لائے ہیں وہ کوئی آسمان سے اس طرح اڑتی ہوئی تو ان کے پاس نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان کو عطا فرمائی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ تو اب یہ مطالبہ کرنا کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب کہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہو، آسمان سے اڑتی ہوئی نظر آئے ہمیں اور ہم اس کو پڑھیں، تو یہ محض ایک ہٹ درمی کی بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان کے یہ مطالبے کوئی حق پرستی کی وجہ سے نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اس مطالبوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں یہ واقعتاً دل سے مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کی تو تاریخ یہ رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے خود موسیٰ علیہ السلام سے کیے اور پھر مکرے، عہد کیے، عہد کو توڑا۔ تو وہ ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی تو طبیعت میں سرکشی ہے، نافرمانی ہے، لہذا یہ قدم قدم پر انبیاء کرام کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، تو آپ کی بھی کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کا اس میں حوالہ دیا ہے جو پہلے سورہ بقرہ میں قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ تو فرمایا یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے اوپر ایک کتاب نازل کریں آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آج یہ مطالبہ کیا ہے، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب قسم کے مطالبے کیے تھے۔ کیا مطالبہ کیا تھا کہ فقالوا ارنا اللہ جاہرۃ، کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے، کتاب کو بھی نہیں مانیں گے، تورات کو بھی نہیں مانیں گے، جب تک کہ ہمیں اللہ میاں صاف نظر آئیں آنکھوں سے، اور وہ ہم سے کہیں کہ یہ کتاب تمہارے پر نازل کی گئی ہے اور تم اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اب بتائیے یہ کتنی ہٹ درمی کی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ انسان کی آنکھیں اس کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہے اس دنیا میں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرما دے، نظروں کو دکھا دیں اپنی ذات والا صفات کو، تو یہ کچھ بعید نہیں، لیکن دنیا کے اندر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کہنا کہ ہمیں کھلم کھلا دکھا دو، پیغمبر کو تو دکھائی نہیں دیا اللہ میاں نے، پیغمبر نے درخواست کی تھی کہ ارینی انظر الیک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اچھا دیکھو یہ پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر سلامت رہا تو ہمیں بھی دیکھ لینا۔ وہ پہاڑ جو ہے جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، تو پیغمبر تو دیکھ نہیں سکا، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ، ارین اللہ جا رہا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، ان کی اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کڑکا بھیجا، اس کڑکے نے ان کو آ پکڑا اور اس کے نتیجے میں یہ بے ہوش ہو گئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سورہ اعراف میں آنے والی ہے۔ تو ان کا یہ مطالبہ اس وقت بھی تھا۔ پھر ان کی نافرمانیاں اس حد تک بڑی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی کھلی کھلی نشانیاں ان کے سامنے آ چکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سامنے آ چکے تھے، تورات ان کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ یہ سب ہونے کے باوجود ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے بچڑا بنا لیا اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ پیچھے سورہ بقرہ میں آیا ہے اور آگے سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی روشن دلیلیں آ چکی تھی۔ اتنا بڑا جرم، شرک سے بڑھ کر کوئی اور جرم نہیں ہوتا کہ انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔
تو اتنا بڑا جرم کیا، اس کے باوجود فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی درگزر کیا، معاف کر دیا. اور اس کے بعد یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح اقتدار عطا کیا، سلطان مبینہ وہ عطا کیا. اور پھر آگے اور چلو، جب تورات ان کے بعد بھیجی گئی تو تورات کو بھی عمل کرنے سے انہوں نے کنی کترائی اور چاہا کہ ہم تورات کے احکام کے پابند نہ رہیں. تو آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر طور کو ان پر بلند کر لیا، بِمِيثَاقِهِمْ، اور طور کو بلند کر کے ان سے عہد لیا، اور ان سے عہد لیا کہ مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پر کھڑا ہے، تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. اور اس سے بھی آگے جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ بٹیر اور من و سلوا جو ہے یہ ہم مدتوں سے کھا رہے ہیں، جی بھر گیا ہے، اب تو ہمیں ترکاریاں چاہیے اور پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے اور دالیں چاہیے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم یہ جو ہے نا سامنے ایک شہر جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس تھا، بعض کہتے ہیں انطاکیہ تھا، قرآن نے کوئی نام نہیں لیا. اس شہر کو دکھا کر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، البتہ اپنی ساری جو نافرمانیاں پہلے تم نے کی ہیں ان کے اوپر کچھ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہو، تمہارے سر جھکے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس حالت میں داخل ہو گئے تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے. اس شہر کے اندر زراعت ہوگی، اس میں پودے اگیں گے، اس میں ترکاریاں ہوں گی، وہ سب تمہارے لیے ہوں گی. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہو، مگر سورہ بقرہ میں آیا کہ جھکے ہوئے کیا داخل، سینے تان تان کر داخل ہوئے. ہم نے کہا تھا بھائی مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو، استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، وہاں نعرے لگاتے ہوئے داخل ہو رہے تھے کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں والی چاہیے. تو ہر قدم پر نافرمانی کی. پھر فرمایا کہ تم وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے کہا تھا کہ بھئی شنیچر کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، لیکن انہوں نے اس شنیچر کے احکام کی بھی خلاف ورزی کی، جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 66 تک گزر چکی ہے کہ کس طرح انہوں نے شنیچر کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی. اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بڑا بھاری عہد لیا تھا، پکا عہد لیا تھا ان نافرمانیوں سے بچنے کا، لیکن کوئی عہد انہوں نے قائم نہیں رکھا، کسی پر قائم نہ رہے. لہذا باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا. بہت سے انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا تھا، خود ان کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں. جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں صرف ایک جبل قیسون کے اوپر، جو آج کل قاسیون کہلاتا ہے، دمشق کے کنارے پر وہ پہاڑ واقع ہے، تو بائبل یہ کہتی ہے، عہد نامہ قدیم یہ کہتا ہے کہ صرف اس پہاڑ کے اوپر 20,000 انبیاء قتل کیے گئے، 20,000 انبیاء کرام کو قتل کیا گیا، اور یہ سب کرنے والے بنی اسرائیل تھے. تو قتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق طریقے سے قتل کیا. وقولہم قلوبنا غلف، اور یہ سب کرنے کے بعد
جب ان کو کچھ ہدایت کی بات کہی جاتی تو یہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے. غلاف چڑھے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایک حق بات پر قائم ہیں اور کوئی دوسرا ہمیں اس دل کے اندر کوئی دوسری بات داخل نہیں کر سکتا. بند ہے ہمارے دل دوسری بات سے. ہم جس بات کو مانتے ہیں جانتے ہیں اسی پر ایمان لائے ہوئے ہیں, اس کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر رکھا ہے, اسی پر ہم قانع ہیں. کسی دوسرے کی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی. باری تعالیٰ پھر جملہ مترجمہ کے طور پر فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. ارے غلاف نہیں چھڑا ہوا, اس معنی میں اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی شخص نافرمانی کی روش اختیار کرتا ہے جان بوجھ کر, جانتے بوجھتے کہ یہ حق بات ہے, اس کو ٹھکراتا ہے, اس کے انکار کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے, تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے گا تو وہ نقطہ دور ہو جائے گا, توبہ کرنے کے بجائے اور کرے گا دوسرا نقطہ رہ جائے گا, اور کرے گا تیسرا لگ جائے گا, یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں دل کے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے غلاف چڑھایا ہوا ہے اور کسی اور بات کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں, ارے یہ غلاف نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے, ٹھپا لگا دیا ہے بکفرہم, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑی سی باتیں جو مشترک ہیں ہمارے اور ان کے درمیان, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کم از کم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں, چلو اس پر تو ایمان لے آئے ہیں, لیکن جو اور دوسری باتیں ہیں جو ضروری ہیں ایمان کے لیے ان کے اوپر ایمان نہیں لائے. ولا یؤمنون الا قلیلا, تھوڑی سی بات پر, تھوڑی سی بات وہ جو مشترک ہیں اسلام اور یہودیت پر. یہ ساری ناعمالیاں بیان کر کے بدعمالیاں بیان کر کے اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کتاب نازل کرو تو ہم بات مان لیں گے, یہ محض ایک بہانہ ہے. جس طرح پہلے یہ اپنے عہد توڑتے چلے آئے ہیں, جس طرح پہلے نافرمانیوں کا مظاہرہ کرتے چلے آئے ہیں, اسی طرح اب بھی کریں گے. لہذا یہ مطالبہ قابل سنوائی نہیں ہے, اس مطالبے پر ہم عمل نہیں کر سکتے.